الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق اللہ العظیم۔ مسلمانوں کے عقیدہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ آسان الفاظ میں ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جہاں میں بھیج کر بعثت انبیاء کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔ اس عقیدہ کو شریعت کی اصطلاح میں عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ اس عقیدے کی بنیاد قرآن پاک کی بہت سی آیات کریمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث نبویہ پر ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی مشہور آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سب انبیاء کے آخر میں ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کہہ کر یہ اعلان فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، اور اب قیامت تک کسی کو نہ منصب نبوت پر فائز کیا جائے گا اور نہ ہی منصب رسالت پر کسی کو فائز کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی 100 سے زیادہ آیات ایسی ہیں جو اشارتاً یا کنایتاً عقیدہ ختم نبوت کی تائید و تصدیق کرتی ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی متعدد اور متواتر احادیث میں خاتم النبیین کا یہی معنی متعین فرمایا ہے۔ لہذا اب قیامت تک کسی قوم، ملک یا زمانہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور نبی یا رسول کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی، اور مشیت الہی نے نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ نبوت اور رسالت کی آخری کڑی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے اپنی ختم نبوت کا واضح الفاظ میں اعلان فرمایا۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی،
نبوت اور رسالت ختم ہو چکی، فلا رسول بعدی ولا نبی، لہذا اب میرے بعد نہ تو کوئی رسول آئے گا اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا۔ اس حدیث پاک سے صراحتاً ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ملعون اور ابلیس کے ناپاک عزائم کا ترجمان ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کی نہ صرف نشاندہی فرمائی بلکہ ان کی تعداد بھی بیان فرمائی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے لوگ ہوں گے، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں نبوت کو ختم کرنے والا ہوں، آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا یا رسالت کا دعویٰ کرے، خواہ کسی بھی معنی میں دعویٰ کر رہا ہو، تو وہ کافر ہے، کاذب ہے، مرتد ہے اور اسلام سے خارج ہے۔ اور ایسے ہی جو شخص ایسے شخص کے کفر و ارتداد میں شک کرے یا اسے مومن، مجتہد یا مجدد وغیرہ مانے، وہ بھی کافر و مرتد اور جہنمی ہے۔ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے زمین کی ہر قوم اور ہر انسانی طبقے کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں کے احکام کو منسوخ کرنے والی ہے، اور آئندہ کے لیے تمام معاملات کے احکام و قوانین میں قرآن پاک کے احکام و قوانین جامع اور مانے ہیں۔ قرآن کریم دین کی تکمیل کا اعلان کرتا ہے، گویا انسانیت اپنی معراج کو پہنچ چکی ہے، اور قرآن کریم انتہائی عروج پر پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں، نہ کسی نئے نبی کی ضرورت ہے۔ چنانچہ امت محمدیہ کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ انسانیت کے سفر حیات میں وہ منزل آ پہنچی ہے کہ جب اس کا ذہن بالغ ہو گیا ہے اور اسے وہ مکمل ترین ضابطۂ حیات قرآن پاک کی شکل میں دے دیا گیا ہے، جس کے بعد اب اسے نہ کسی قانون کی ضرورت باقی رہی اور نہ کسی نئے پیغام لانے والے کی ضرورت باقی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ختم نبوت کا انکار محال ہے، جائز ہی نہیں، اور یہ ایسا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ خود عہد رسالت میں مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق بھی کی، تو اس کے جھوٹا ہونے میں ذرا بھی تأمل نہ کیا گیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں صحابہ کرام نے جنگ کر کے اسے کیفر کردار تک پہنچایا۔ اس کے بعد بھی
جب اور جہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، امت مسلمہ نے متفقہ طور پر اسے جھوٹا قرار دیا اور اس کا قلع کما کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ یہاں ملک پاکستان کے آئین میں 1973 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ جیسے عقیدہ ختم نبوت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت اجماع سے بھی ثابت ہے، اور اسلام کے جو اصول اور ضروریات دین شمار کیے گئے ہیں، جیسے توحید کا اقرار، رسالت کا اقرار، قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا اقرار، اور اسی طرح تقدیر کے من جانب اللہ ہونے کا اقرار، یہ ساری چیزیں مسلمان کے عقائد کا حصہ ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ختم نبوت ہے وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور جس طرح ضروریات دین میں سے کسی ایک امر کا انکار کفر ہے، اسی طرح اس میں تعویل کرنا بھی کفر ہے۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک کے بارے میں کوئی تعویل کرنا بھی کفر ہے۔ عہد نبوت سے لے کر آج تک ہر مسلمان اس بات پر ایمان رکھتا آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا کسی تعویل اور تخصیص کے خاتم النبیین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث متواترہ میں سے 210 احادیث اس مسئلہ کو بیان کر رہی ہیں، اور 210 احادیث مبارکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب خاتم النبیین میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا اجماع جو امت مسلمہ میں منعقد ہوا وہ مسیلمہ کذاب کے قتل پر اجماع تھا۔ جیسا ابھی بات گزری کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری زمانے میں اس کے دعوی نبوت کا علم ہوا تو تمام صحابہ نے متفقہ طور پر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے، اس کے جھوٹے ہونے کا اقرار کیا۔ پھر جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجا۔ ابھی آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ اس کو کیسے قتل کیا گیا۔ تو جو تمام کے تمام صحابہ کا اجماع اس پر ہوا کہ مسیلمہ کذاب کا قتل کرنا ضروری ہے، اور اس کو قتل کرنے کا سبب کیا تھا؟ صرف اور صرف اس کا دعوی نبوت۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ اس کی اور بھی بری حرکات تھی، لیکن صحابہ کو ان کا پہلے علم نہیں تھا۔ جب اسے قتل کر دیا گیا تو پھر اس کی دیگر گھناؤنی حرکات کا علم ہوا، اور اس کے بعد قرنم بعد قرن، زمانے کے ہر زمانے کے بعد مدعی نبوت کے کفر و ارتداد اور قتل پر ہمیشہ اجماع بلا فصل رہا ہے۔ یعنی صحابہ سے لے کر آج تک تمام زمانوں میں مسلمانوں کا اس بات پر اجماع رہا ہے
کہ جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کو قتل کیا جائے گا، وہ کافر ہے، بے دین ہے، مسلمان نہیں ہے۔ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امت محمدیہ میں سب سے پہلا جو اجماع ہوا وہ مدعی نبوت کے قتل پر ہوا۔ پھر ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کی اہمیت اس چیز سے بھی واضح ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات میں اسلام کے تحفظ و دفاع کے لیے جتنی جنگیں لڑی گئی ان سب میں شہید ہونے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کل تعداد 259 259 کے قریب ہے۔ کل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جتنی بھی لڑائیاں ہوئیں تو زیادہ سے زیادہ جو صحابہ شہید ہوئے وہ 259 تھے۔ اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جو سب سے پہلی جنگ لڑی گئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، وہ مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں لڑی گئی۔ اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ اور تابعین کی تعداد 1200 تھی۔ ٹھیک ہے جی، صرف ایک جنگ میں جو شہید ہوئے وہ کتنے ہیں؟ 1200، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ 250۔ تو پھر یہ جو 1200 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے، ان میں سے 700 افراد قرآن مجید کے حافظ اور عالم تھے۔ تو قابل غور مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں اسلام کا دفاع کرنے والے جو صحابہ شہید ہوئے وہ 259 ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہونے والے صحابہ اکرام کی تعداد 1200 ہے، اور ان 1200 میں سے بھی 700 ایسے افراد شہید ہونے والے ہیں جو حافظ قرآن تھے، عالم دین تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی کل کمائی اور گراں قدر اثاثہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، جن کی بڑی تعداد اس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جام شہادت نوش کر گئی۔ اس سے ختم نبوت کے عقیدہ کی عظمت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ انہی حضرات صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی حضرت حبیب بن زید انصاری خزرجی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمامہ کے قبیلہ بنو حنیفہ کے مسیلمہ کذاب کی طرف بھیجا۔ مسیلمہ کذاب نے حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ مسیلمہ نے کہا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ میں بہرا ہوں، تمہاری بات ہی نہیں سن رہا۔ مسیلمہ بار بار سوال کرتا رہا، وہ یہی جواب دیتے رہے، اور مسیلمہ ان کا ایک ایک عضو کاٹتا رہا، لیکن حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ
بار بار یہی جواب دیتے رہے کہ میں بہرا ہوں، تمہاری بات نہیں سن سکتا، حتیٰ کہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن انہوں نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ اپنی جان دینا گوارا کر لی، جان کا بھی خطرہ ہوا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور کو نبی ماننا تسلیم نہیں کیا۔ تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نزدیک عقیدہ ختم نبوت کی عظمت و اہمیت تھی کہ اپنی جان دے دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر انہوں نے حرف نہیں آنے دیا۔ اسی طرح ایک واقعہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ ان کا نام عبداللہ بن صوب تھا، اور یہ امت محمدیہ کے وہ جلیل القدر بزرگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو اسی طرح بے اثر کر دیا تھا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود کو گلزار بنا دیا گیا تھا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ یمن میں پیدا ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے ہی میں مسلمان ہو چکے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا موقع نہیں ملا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں یمن میں نبوت کا جھوٹا دعوے دار اسود عنسی پیدا ہوا جو لوگوں کو اپنی جھوٹی نبوت پر ایمان لانے کے لیے مجبور کیا کرتا تھا۔ اس نے حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کو پیغام بھیج کر اپنے پاس بلایا اور اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نے انکار کیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا تم محمد کی رسالت پر ایمان رکھتے ہو؟ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں میں ان پر ایمان رکھتا ہوں۔ اسود عنسی نے ایک خوفناک آگ دہکائی اور حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کو اس آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کو بے اثر فرما دیا اور حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ اس آگ سے صحیح سلامت نکل آئے۔ یہ واقعہ اتنا عجیب تھا کہ اسود عنسی اور اس کے ساتھیوں پر ہیبت طاری ہو گئی، اور اسود عنسی کے ساتھیوں نے اسے مشورہ دیا کہ ان کو جلا وطن کر دو، ورنہ خطرہ ہے کہ ان کی وجہ سے تمہارے ماننے والوں کے ایمان میں تزلزل آ جائے۔ چنانچہ حضرت ابو مسلم خولانی کو انہوں نے یمن سے جلا وطن کر دیا۔ یمن سے نکل کر حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتا ہوں، لیکن جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما چکے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی اونٹنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے پاس بٹھائی اور اندر آ کر ایک ستون کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ انہوں نے ایک اجنبی مسافر کو نماز پڑھتے دیکھا تو ان کے پاس آئے، اور جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ یمن سے۔
انہوں نے جواب دیا میں یمن سے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فوراً پوچھا کہ وہاں اللہ کے دشمن اسود عنسی نے ہمارے ایک دوست کو آگ میں ڈال دیا تھا اور آگ نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا تھا، بعد میں ان کے ساتھ اسود عنسی نے کیا معاملہ کیا؟ یعنی یہ واقعہ اتنا مشہور ہو گیا کہ لوگوں میں پھیل گیا، دور دور تک پھیل گیا۔ تو حضرت ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ان کا نام عبداللہ بن خوب ہے۔ اتنی دیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست نے کام کیا اور فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ ہی وہ صاحب ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے؟ تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا جی ہاں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر فرط مسرت و محبت سے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور انہیں لے کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ انہیں اپنے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے موت سے پہلے امت محمدیہ کے اس شخص کی زیارت کرا دی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ جیسا معاملہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کو آزمائش میں ڈالا اور جب وہ آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اعزاز عطا فرمایا، وہ اعزاز جو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرما چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آزماتے ہیں، اگر اہل ایمان اپنی آزمائش میں پورا اترے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں رسوا نہیں کرتے۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابتداءً انہیں آزمایا، جب وہ آزمائش میں پورا اترے، استقامت کا مظاہرہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت رکھی، امت محمدیہ کی عزت رکھی اور ایسی عزت رکھی کہ اسود عنسی اور اس کے ساتھی ہکا بکا ہو کر رہ گئے۔ علامہ اقبال مرحوم کہہ کر گئے ہیں فضائے بدر پیدا کر اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو فرشتے اب بھی، گردوں سے قطار اندر۔ یہ ان کے اشعار میں صحیح طرح پڑھ نہیں سکا لیکن یہ الفاظ اسی قسم کے ہیں۔ ان کا مفہوم یہ ہے کہ آج بھی اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کے چاہت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی جو ہم سے مانگ ہے اس کے مطابق کام کرے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی انسان کو مایوس نہیں فرمائیں گے۔ مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دین کی خدمت کے کریں، ہم لوگ ویسی دین کی خدمت نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے پھر نتائج بھی مرتب نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز ذہن میں رکھنے والی ہے کہ یہ عقیدہ ختم نبوت جیسے ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے انبیاء بھیجے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا نبی بھیجا جو آخری نبی ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پہلے جو انبیاء آتے تھے وہ سارے کے سارے انبیاء ایسے آتے تھے کہ کوئی ایک شہر کا نبی ہے، کوئی ایک گاؤں کا نبی ہے، کوئی ایک زمانے کا نبی ہے، کوئی ایک بستی کا نبی ہے۔ تو اس طرح انبیاء آیا کرتے تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ مختلف علاقوں میں ایک وقت میں کئی نبی موجود ہیں،
جیسے آپ ذہن میں لائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ان کے ساتھ ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے۔ اسی طرح انہی دنوں میں حضرت شعیب علیہ السلام بھی نبی تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف انداز رہے، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جتنے بھی زمانے آئیں گے، آپ تمام زمانوں کے تمام افراد کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اس لیے آپ کو فرمایا گیا رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے رب العالمین، کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کتاب ہے قرآن پاک، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ہدی للعالمین، یہ قرآن تمام جہانوں کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے بنائی کہ آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اب اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعزاز کو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ اور جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعزاز کو ماننے سے انکار کرے گا، جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعزاز کو ماننے سے انکار کرے گا، وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہوگا، احادیث کا انکار کرنے والا ہوگا، اجماع امت کا انکار کرنے والا ہوگا۔ اور جو شخص قرآن کا انکار کرنے والا ہو، حدیث کا انکار کرنے والا ہو، اجماع امت کا انکار کرنے والا ہو، اس کا دین سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ آج کے لیے اتنے ہی معروضات، انشاءاللہ کل جو ہم سبق پڑھیں گے اس میں قرآن پاک کی جو آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان فرمایا، انشاءاللہ کل ان کا تذکرہ ہوگا۔ اس کے بعد احادیث سے ختم نبوت کا تذکرہ کیا جائے گا، اور اسی طرح انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق، حضرت مہدی علیہ الرضوان سے متعلق جو چیزیں احادیث میں بیان ہوئی ہیں، قرآن پاک میں جو چیزیں آئی ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔